جب بات ہو مقامی نمائندگی کی تو مقامی حکومتوں کا نظام یا لوکل گورنمنٹ سسٹم اپنی ساخت اور پہنچ کی بنیاد پہ عوام کی قریب ترین سطح پہ موجود ہے۔ بنیادی سہولیات کی فراہمی سے لے کر انتظامی ڈھانچے کی تکمیل تک ہر موضوع مؤثر مقامی حکومتوں کے گرد ہی گھومتا ہے۔ پاکستان میں مؤثر مقامی حکومتوں کا قیام ہمیشہ سے مشکلات کا شکار رہا ہے۔ بسا اوقات اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد مقامی حکومتیں الیکشن کے انتظار میں ہی رہتی ہیں اور عدالتی مداخلت کے بعد ہی عوام کو اپنے حق حکمرانی کی کوئی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ بات کریں پنجاب کی تو پنجاب میں مقامی حکومتوں کا نظام گزشتہ کچھ برس سے تعطل کا شکار نظر آتا ہے۔ اس تعطل کے باعث عوام کیسے ایک مؤثر مقامی نمائندگی سے محروم رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں عوام کیسے لوکل گورنمنٹ کے نظام کی بحالی اور اسے مؤثر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم عوامی شمولیت پہ پروگرامز کی اس سیریز صدائے عوام میں آج کے موضوع مقامی نمائندگی، عوامی نمائندگی کو زیر بحث لائیں گے۔ میرا نام ہے حمیرہ رانا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مقامی نمائندگی، عوامی نمائندگی۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے معزز مہمان۔ میں تعارف کرواتی چلوں اپنے مہمانوں سے آپ کا۔ مس آسیہ عظیم صاحبہ، آپ سیاسی اور صحافتی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، 2 مرتبہ قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہو چکی ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رکن کے طور پر سرکاری اداروں کا احتساب کرتی آئی ہیں اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زبیر فیصل عباسی صاحب، پبلک پالیسی اور گورننس اسپیشلسٹ ہیں، حکومتی سطح پر اور مختلف NGOs کے ساتھ پالیسی سازی میں ان کا انتہائی اہم کردار ہے۔ السلام علیکم۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی شاد بیگم صاحبہ، ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ABKT تنظیم کی فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور پاکستان کے انڈر سروڈ ایریاز میں اقتصادی اور سیاسی امپاورمنٹ کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں، بہت سے اچیومنٹ ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکی ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع مقامی نمائندگی، عوامی نمائندگی ہے، تو ہم مس آسیہ صاحبہ سے پہلا سوال پٹ اپ کر لیتے ہیں۔ مس آسیہ صاحبہ، یہ بیسکلی مقامی حکومتوں کا نظام ہے کیا؟ چونکہ جو اختیارات کی منتقلی ہے نچلی سطح تک، یہ اس کو کتنا مؤثر بناتی ہے، چاہے وہ یونین کونسل کی بات ہو یا میونسپل کمیٹی کی بات آ جائے یا پھر ضلعی حکومت کی بات ہو؟ میرا خیال ہے آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پاکستان میں برٹش پارلیمنٹری سسٹم کو فالو کرتے ہیں اور اس میں جیسے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، اسی طرح ہی لوکل باڈیز گورنمنٹ اس کا حصہ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت ایسا ہے کہ ان کے وجود کو تو جگہ دی گئی آئین میں کہ لوکل باڈیز ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اور جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو مؤثر کرنے کے لیے، وہ اس میں ابھی ایسی گنجائش تھی کہ جو نہیں ہو سکا۔ تو ہوا یہ کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب صوبائی اسمبلی ختم ہوتی ہے یا نیشنل اسمبلی ختم ہوتی ہے تو ایک اسپیسیفک پیریڈ کے بعد 60 ڈیز یا 90 ڈیز کے بعد فکس ہے کہ الیکشنز ہوں گے، یہ ضروری ہے، یہ آئین میں لکھا گیا ہے۔ لیکن لوکل باڈیز جب ختم ہوتی ہیں، چاہے وہ اپنی ٹینیور پوری کریں یا ان کو توڑ دیا جائے، تو اس کے بعد ایسی کوئی مدت کا تعین نہیں ہے جس کا صوبائی اسمبلیوں نے اور پولیٹیکل جو ممبرز ہیں اسمبلیز کے، انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اپنی پولیٹیکل ضروریات کے مطابق الیکشن کو ڈیلے بھی کر دیا جاتا ہے اور
ان کے جو باقی امپلیمنٹیشنز انہوں نے لوکل باڈیز کے لیے کرنی ہوتی ہیں وہ جس پولیٹیکل پارٹی کی اس صوبے میں حکومت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق اس کو مولڈ کر لیتا ہے. اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, لیکن ابھی یہ بات ایسے ہے کہ یہ بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یونین کاؤنسلز کا الیکشن کرائے, لیکن وہ یہ الیکشن صوبائی اسمبلی کی مرضی کے بغیر نہیں کرا سکتی. تو یہ تو وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ بظاہر تو شاید سمجھ میں نہ آئیں, لیکن ان کی وجہ سے نہ تو ٹائم پہ الیکشنز ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ سب پرفارمنس جو لوکل باڈیز کو کرنی ہوتی ہیں وہ ان پریشرز اور ان قوانین کی وجہ سے وہ اس طرح سے پرفارم کر نہیں سکتی. اور اس سچویشن میں جو سارے صوبے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق ایکٹس بنا لیتے ہیں, اور اس کی وہ ایسے ایکٹس ہیں کہ وہ جیسے جب چاہیں ان کو مولڈ کر لیں موم کی ناک کی طرح, کہ اپنی مرضی کے مطابق جیسے امینڈمنٹس کر لیں اس میں وہ ہو جاتی ہیں. تو وہ ہم لوکل باڈیز کو اس طرح مؤثر کر ہی نہیں سکے جو اس کا پرپز تھا. اس کا پرپز یہ تھا کہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پر لوگوں کو منتقل کیے جائیں اور لوگ اپنے علاقے کے لیے خود کام کر سکیں, وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے علاقے میں چیزوں کی کیسے ضرورت ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل ول اوپر سے صوبائی اسمبلی سے وفاق سے اس طرح سے نہیں ہے, اور اس کی بھی وجوہات یہ ہیں کہ اگر وہ اپنی ساری پاور نیچے دے دیتے ہیں تو پھر وہ کس پہ پالیٹکس کریں گے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ گلی نالی سڑک اور ان سب کی سیاست تو اس وقت صوبائی لیول پہ ہو رہی ہے, وفاق کے لیول پہ ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کچھ قوانین ترمیم کرنی پڑے گی, کچھ لیجسلیشن کرنی پڑیں گی جس سے ہم اس کو زیادہ افیکٹو کر سکیں. صحیح. اچھا زبیر فیصل صاحب, آپ کے خیال میں مقامی حکومتوں کے نظام میں عوامی شمولیت کی کتنی سگنیفیکنس ہے؟ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوزلی ہر موضوع ہمیں مقامی حکومتوں کے گرد گھومتا ہی دکھائی دیتا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے مقامی حکومتیں جو ہیں, جیسے یاسیہ صاحبہ نے بات کی ہے, پاکستان کی جو فیڈریشن ہے, اگر کانسٹیٹیوشن پاکستان کا اٹھا کے دیکھیں تو یہ 3 ٹیئر فیڈریشن ہے. جی یہ پاکستان, بلکہ میں یہ اگر اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک نامکمل فیڈریشن ہے, اس وجہ سے کہ آپ کے پاس وفاقی حکومت ہے, آپ کے پاس صوبائی حکومتیں ہیں, لیکن آپ کے پاس لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں. لوکل گورنمنٹ آپ کا کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے. 2 جگہوں پہ اس کا تذکرہ ہے. ایک پرنسپلز آف پالیسی میں اس کا تذکرہ ہے, آرٹیکل 32 ہے, جس میں ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقامی سطح پر حکومتیں بنائے, اور اس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے جس کی شمولیت ضروری ہے. ایک وہ پیزنٹس کی بات کرتا ہے ہمارا ادارہ, ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے, ہمارا دستور. دوسرا وہ بات کرتا ہے ورکرز کی, اور تیسری بات کرتا ہے ویمن کی. یہ 3 بڑے امپورٹنٹ شعبے ہیں جس کا تعلق, یہ کیوں ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے, جو ہمارے کانسٹیٹیوشن جنہوں نے بنایا, انہوں نے کیوں 3 کا تذکرہ کیا اور ان کی شمولیت کو کیوں یقینی بنانے کا کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا کہ آپ نے کسانوں کو, پیزنٹس کو, آپ نے ورکرز کو جو کسی بھی فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو, اور خواتین کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے. دوسرا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تذکرہ ہوتا ہے اس کا آرٹیکل 140A میں, جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مقامی حکومتیں بنانی ہیں اور وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے جن کو آپ نے اختیارات دینے ہیں. یہ صرف مقامی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر کو یا ڈپٹی کمشنر کو آپ کہیں کہ یہی مقامی حکومت ہے. کانسٹیٹیوشن اس کو مقامی حکومت نہیں مانتا. کانسٹیٹیوشن مقامی حکومت اس کو مانتا ہے جس میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں, جو شمولیت کے جس کے معنی میں کہ شمولیت 2 طرح سے اسٹیبلش کرتا ہے ہمارا دستور. ایک وہ جو لوگوں کے ڈائریکٹ الیکشن سے آئے گا, اور دوسرے جن کو اسپیشل سٹیٹس کے طور پہ لایا جائے گا کہ اگر یہ لوگ رہ جائیں, اس جنگ میں نہ جیت سکیں جس میں وہ اپنی وائس کو, اپنی آواز کو بلند کر سکیں, تو کانسٹیٹیوشن انہیں پروٹیکشن دیتا ہے, اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے, سیف گارڈ دیتا ہے کہ آپ اپنی وائس لے کے آ سکتے ہیں. تو مقامی حکومتیں لوگوں کی آواز کو, اس کی شمولیت کو, پیزنٹس کو, ورکرز کو اور خواتین کو خاص اہمیت دیتے ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے جو شاید رہ گئی جب ہم یہ کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے 71-73 میں, جب یہ ساری ڈسکشنز ہو رہی تھیں 73 تک.
تو ہم نے کانسٹیٹیوشن میں صرف یہ 2 لفظ، ایک 140A اور 32 لکھ کے اس کو چھوڑ دیا. اس کے ساتھ ہمیں چاہیے یہ تھا، یا ابھی بھی یہ وقت ہے ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایک شیڈیول ایڈ کر دیا جائے کہ یہ 12 یا 10 یا جو شعبے ہیں یہ مقامی حکومتوں کے پاس ہمیشہ ہوں گے. یہ کام مقامی حکومت کا ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں ہیلتھ ہے، جس میں ٹریڈ اینڈ کامرس کو پروموٹ کرنا ہے. اور اب اس سے بھی یہ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے پاکستان کی بھی پاپولیشن بڑھی ہے اور دنیا میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں، اب آپ کو مقامی سطح پر اپنی اکانومیز کو بہتر کرنا ہے. سب نیشنل لیول پہ ان لوگوں کے لیے اپنے کام کرنے. تو یہ اب جو مقامی حکومتیں ہیں یہ صرف سروس ڈلیوری میکانزم نہیں ہے، یہ آپ کی اکنامک گروتھ، اکنامک پالیسی کا ہے. اب یہ جو اکنامک گروتھ اور اکنامک پالیسی ہے، اگر اس میں شمولیت نہیں ہوگی، شراکت نہیں ہو لوگوں کی، تو یہ پھر انکمپلیٹ ہوگا. سو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تبدیلی چاہیے اور آپ کو شراکت کو یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ یہ صحیح طریقے سے آپریشنلائز ہو سکے. تو میرا صحیح. عوامی شمولیت کی جب ہم بات کریں تو بہت سارے ہرڈلز ان کو سامنے آتے ہیں، فیس کرنے پڑتے ہیں. بعض اوقات اختیارات کی جو منتقلی ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہوتی ہی نہیں ہے. بعض اوقات دیکھیں نا، بے شک گھر کے سامنے آپ کی سڑک ہے وہ ٹوٹی ہے، اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے، پانی کے پینے کا مسئلہ ہے، یا نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جنازہ گاہ جانے کے مسئلہ. بہت سے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. یہ چیلنجز ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ جی ہمارا ایسے کہ جس طرح ابھی زبیر صاحب نے ذکر کیا کہ آئین میں تو ایک چیز موجود ہے کہ لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے، لیکن صرف اس سینٹینس سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. کچھ ڈیٹیلز ہونی چاہیے کہ کون سے ادارے ان کے انڈر آئیں گے، کون سے اختیارات ان کے ہوں گے، کیونکہ ابھی بھی دیکھیں جو مسلسل ترامیم ہو رہی ہیں اس سے مزید کلیشز اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ان سے اختیارات چھینے جا رہے ہیں. اگر میں پہلا جب آرڈیننس آیا تھا اس کے بعد جو ایکٹ بنا، اگر ایون میں خیبر پختونخوا کی بات کروں، ہر صوبے کا الگ الگ ہے، جتنے ترامیم کیے گئے اس میں کوشش ہی کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ ان سے اختیارات واپس لیے جائیں اور ان کو ایسا کیا جائے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. جہاں تک آپ نے مسائل کی بات کی ہے، دیکھیں مقصد تو یہی تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہوگی تو یہ جو آپ کے ارد گرد کے مسائل ہے جس میں صاف پانی ہو سکتا ہے، سینیٹیشن کا بندوبست ہے، نزدیک ترین جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، میڈیسنز وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے، جو بچیوں کا اسکول ہے، جو بچوں کا اسکولز ہیں وہاں پہ کیا بنیادی فیسلٹیز ہیں کیا نہیں ہے، اس کا حل مقامی لوگ زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں بجائے کہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے جو لوگ ہیں وہ آگے، کیونکہ وہ تو ہوتے بھی نہیں ہیں وہاں پہ ویسے. تو اس کا جو بنیادی مقصد تھا چونکہ یہ اس سے ہو نہیں رہا، کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی اختیارات کا ایک کلیش ہے، بیوروکریسی اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے درمیان بھی ہے، پروونشل اور لوکل اس میں بھی ہے. پھر یہ کہ بار بار نظام بدل رہا ہے، پہلے یونین کونسل تھی، اب ولیج کونسل، نیبرہڈ کونسل ہے. پہلے خواتین کی جو شرح تھی وہ زیادہ تھی، وہ اب کم ہو گئی ہے. اور جو میجورٹی لوگ الیکٹ ہونے کے بعد وہ سالوں انتظار کریں، اجلاس نہیں ہوتے، فنڈز جو ہیں اس طرح سے ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، اگر فنڈز ہیں تو اس کا جو ڈسٹریبیوشن کا میکانزم ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے جو کہ بڑھنا چاہیے تھا وہ کم ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ اسلام آباد میں نہیں بیٹھتے، پشاور میں نہیں بیٹھتے، یہ اپنے گلی محلوں میں رہ رہے ہیں. جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ اب ان کے پاس آ کے ان سے مطلب دہلیز پہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو نالی تھی ویسی 5 سال 8 سال اس طرح پڑی ہے، ہماری بچوں کے اسکول میں واش روم نہیں ہے، پانی کا مسئلہ ایسے کیسے پڑا ہوا ہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ کمیونٹی کو آگے سے کیا کہیں. کیونکہ ابھی آپ کو میں ریسنٹلی بتا دوں کہ پچھلے 3 سال سے کے پی میں مطلب اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو اسلام آباد میں تو انتخابات نہیں ہوئے، پنجاب میں بھی نہیں ہوئے، لیکن خیبر پختونخوا میں اگر ہو گئے ہیں تو ایسے بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ اوتھ سرمنی کے بعد صرف سے کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا ہے. تو اگر کوئی اجلاس ہی نہیں ہو رہا تو اتنے لوگ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں ایک پروسیس کا حصہ ہے. ٹھہراتی ہیں اس بات کے لیے حکومت کو ہم ٹھہراتے ہیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں جو وہی اگین بات آ جاتی ہے آئین پہ. آئین میں صرف ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ورکرز کو، خواتین کو اور مزدور کسان کو آپ کنسیڈر کریں، اس میں آپ ایڈجسٹ کریں، لیکن نیچے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. پھر انہوں نے جا کے صوبے کو یہ دے دیا اختیار کہ جی آپ اصلاح کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے کہ ہر صوبہ اب اپنا لا بنا رہا ہے. اب ہر صوبہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مزید میں سمجھے کھلواڑ کر رہے کھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی لا کی جو اصل خوبصورت شکل تھی وہ بگڑ گئی ہے. تو قوانین جس کا جو قانون ہے، جو ایکٹ ہے، اس میں اگر ترامیم ہو بھی رہی ہے تو جو لوگ اس میں الیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کی کنسلٹیشن سے اس میں ترامیم ہو، نہ کہ اوپر سے آئیں. کیونکہ فار ایگزامپل میں خود کاؤنسلر رہی ہوں، میں خود ڈسٹرکٹ کاؤنسلر رہی ہوں، میں تحصیل کاؤنسلر رہی ہوں.
اس طرح کے بہت سارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جب لا آپ امینڈ کراتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ اس میں کیسے ترامیم ہو جو کہ بہتر کی جا سکیں ان کے کارکردگی کو. اور دوسرا جو ریلیونٹ ادارے ہیں، چاہے الیکشن کمیشن یا دوسرے ادارے ہیں، وہ جا کے باقاعدہ ریسرچ کریں کہ مقامی حکومتوں کے نظام میں اب تک ہم کامیاب کیوں نہیں ہوئے. تمام اداروں کے درمیان ایک ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے، بے شک وہ صوبائی سطح پر ہو یا فیڈرل سطح پر بات ہو رہی ہو. آسیہ عظیم صاحبہ، جب ہم ہرڈلز کی بات کرتے ہیں، پرابلمس کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے عوامی شمولیت میں. دیکھیں، یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس کو کیسے ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کے آپ ان کے انڈر کر سکتے ہیں. کراچی میں ایک مجھے یاد ہے پاسٹ میں ایک دفعہ ایک میئر کو ریموو کر دیا گیا تھا کمشنر کے ذریعے، افغانی صاحب شاید ان کا نام تھا. تو یہ وہ الیکٹڈ لوگوں کو وہ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ بالکل اس طاقت کے توازن کو، مطلب الیکٹڈ لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر قانون سازی بالکل ہونی چاہیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. الیکٹڈ لوگوں کو وہ لوگ نہیں ریموو کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قوانین، ایک اور بات جو ابھی جب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آئی کہ جو کچھ بھی رسپانسبلٹیز جیسے پرائمری ایجوکیشن، ہیلتھ ایجوکیشن اور اس کے علاوہ پینے کا صاف پانی اور ویسٹ سینیٹیشن، سب چیزیں، یہ بہت لمبی لائن ہے جو باقی دنیا کے ممالک میں لوکل باڈیز کی ذمہ داری ہیں. اب یہ کرنی کیسے ہیں؟ اس کے لیے ٹیکس کلیکشن ان کا اختیار ہوتا ہے، لوکل باڈیز کا اختیار ہوتا ہے. جبکہ جیسے پراپرٹی ٹیکس ہے، وہیکل ٹیکس ہے، سڑکوں پہ ٹیکس ہے. ہم نے تو محصول چنگی والا نظام ختم کر کے جی ایس ٹی لگا دیا، وہ بھی وفاق کو جانے لگا. اب اس کے بعد ہوتا یہ کہ جب آپ کرتے ہو این ایف سی کے ذریعے، جب وہ جاتا ہے صوبوں کو پیسہ، تو وہاں بھی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ کے مطابق پیسے کی ڈویژن کی جاتی ہے. نہ دیکھا جاتا ہے اس علاقے کی آبادی کتنی ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور ان چیزوں کو ٹیکنیکل بیسس پہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جہاں ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ووٹ ملنے ہوتے ہیں، ان کے جو پولیٹیکل پرپسز پورا کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ فنڈز دیے جاتے ہیں. ٹھیک، جیسے آپ ویسٹ مینجمنٹ ہے، اس میں بہت پیسہ بھی ہے انوالو ہے، تو یہ لوکل گورنمنٹس کا کام ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے پاس فنڈز تو ہوں کہ وہ ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو میں پھر اسی بات پہ واپس آؤں گی کہ جو ول ہے نا کہ آپ اپنی پاور دینا چاہتے ہیں نچلی سطح پہ یا نہیں دینا چاہتے. اس وقت جو صوبائی اور وفاقی حکومتیں ہیں وہ اپنی پاورز نہیں دینا چاہتے. میں نہ مانوں کہ بس وہ جب آپ نہیں دیں گے تو نیچے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ مقامی لوگ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. ان کو وہ اپنے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی بہتر طور پہ کر سکتے ہیں اور ان کی پارٹیسپیشن سے ہم یہ بات سمجھنا چاہیے ہمیں. ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ سے لوگ آئے، مشرف صاحب کے زمانے میں بھی لوکل گورنمنٹس بہترین ٹائم تھا وہ ان کے لیے، اور جو لوگ اس طرف سے آئے وہ کام کتنی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہوں یا وہ وفاقی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ٹاپ مینجمنٹ میں آپ کا پورا چیک ہے، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہو تو پھر چیزیں بالکل معمول کے مطابق فلو میں چلتی ہیں. ٹریننگ ہے جی، وہاں سے وہ ٹریننگ ہوتی ہے نا، لیکن ان کو آپ ہاتھ تو کھلا دیں کہ وہ وہاں کام کر سکیں. یہ جو ابھی شہاد بیگم نے بہت اچھی بات کہی، میں بالکل اس سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ وہ قوانین اپنے خود بنائیں نا. انہوں نے کوئی امینڈمنٹس کرنی ہے تو وہ خود کریں. ان کی بھی تو اسمبلی ہوتی ہے، لیکن وہاں اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے. ابھی ان کے قانون کے مطابق وہ اس کو نہیں اناؤنس کر سکتے. وہ بن جاتا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا جانتی ہوں تو وہ ایک ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہوتا. تو آپ ان کو اختیارات دیں کہ وہ اپنے قوانین خود بنائیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور ان کو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ان کو اختیار ہونا چاہیے. اور ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ سبھی کو دینا چاہیے. پھر یہ اشرافیہ اس سے بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے. اور ایک بات اور ہے کہ میئر کی جو ڈسکریشنری پاورز ہیں، میرا خیال ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، زبیر فیصل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہم پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ
माजी में पंजाब में काफ़ी अच्छे इकदामात हुए मकामी हुकूमतों के निज़ाम के हवाले से, बड़ा अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब जो तरीक़ाकार है वो कितना इफ़ेक्टिव है? कौन कौन से वहाँ पे महकमा जात हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं? चूँकि आपका तो पॉलिसी मेकिंग में आप काफ़ी महारत भी रखते हैं, और किस तरह से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर? अच्छा, देखिए, पंजाब के जो मसाइल हैं वो तकरीबन वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के और बहुत से इलाकों के मसाइल हैं, क्योंकि पंजाब बड़ी तेज़ी से अर्बनाइज हुआ है जी। और सेंट्रल पंजाब तो आप देखिए तो सारे का सारा वो अर्बनाइज्ड है, जिसको आप जीटी रोड कहते हैं। अब तो एक कस्बे से दूसरे कस्बे में आपको पता भी नहीं चलता कब शहर तब्दील हो गया है। तो ये एक तरह से एक पूरा शहर बन गया है सेंट्रल पंजाब जो है। जब हम पिछले आपने जो सवाल किया था, मेरे जहन में एक पॉइंट है जहाँ से मैं इस बात को लेके आऊँगा, वो था शराकत के हवाले से। कि आप देखिए कि जब वफाकी हुकूमत है तो उसके 336 लोग मेंबर हैं, कुछ सेनेट के आप डाल लीजिए 450 के करीब लोग बन जाएंगे, 400 के करीब। इसमें आप प्रोविंशियल असेंबलीज डाल लीजिए तो 1000 के करीब लोग बन जाते हैं। सो अगर आप सिर्फ वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को बना के रखें तो आप 1500 से ज़्यादा लोगों को शामिल नहीं कर सकते हुकूमत के इस प्रोसेस में। जब आप मुकामी हुकूमत बनाते हैं तो आप हज़ारों की तादाद में लोगों को शामिल करते हैं। सो जो शराकत का जो जमहूरियत का हुस्न है कि लोग शरीक होते हैं, अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं, वो आपको जो मुकामी हुकूमतें हैं वो मोमेंटम देती हैं, वो स्पेस आपको देती हैं। डिसेंट्रलाइज होता है एंड पीपल कैन बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग राइट एट द ग्रास रूट लेवल। हम देखते हैं वफाकी हुकूमत, फिर सूबाई और फिर मुकामी। असल में ये इसके इंसान का तजर्बा ऐसे आता है कि पहले मुकामी, फिर सूबाई और फिर कहीं वफाकी। तो हमारा पहला जो दहलीज़ का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मशाद बेगम साहिबा ने, कि हमारी जो दहलीज़ जहाँ से हुकूमत शुरू होती है वो मुकामी हुकूमत है, और पाकिस्तान में पंजाब में वो नहीं है। अब पंजाब में जो तजर्बात किए गए हैं, पंजाब के तजर्बात में मुझे लगता है कि जो सबसे अहम जिसकी तरफ पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, जो अभी जो पंजाब गवर्नमेंट जैसे उसको देख रही है, वो बड़ा खुश आइंद है अगर आप उनके उसको देखेंगे। जो इससे पहले जब इन्होंने एक जो ऑर्डिनेंस ये लेके आए, उसमें इन्होंने मरकज़ियत को ज़्यादा फ़ाल कर लिया कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो मेयर्स को हटा सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि मेयर जो लोगों के वोट लेकर आएगा, डायरेक्टली इलेक्ट होगा, उसको एक सरकारी मुलाजम जो है वो अचानक बैठा उसको कह दे कि अब ये कहाँ से आता है? जो आपने एक सवाल पहले किया था कि क्या, अच्छा, इसी के साथ कनेक्टेड बात ये भी है कि हुकूमती सतह पर जो मकामी हुकूमतों के हवाले से कुछ खदशात पाए जाते हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ऐसा ही एग्जैक्टली उनका, चूँकि ये देखिए जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ निज़ाम था वो मरकज़ियत पे उसकी बुनियाद थी कि जो उस वक्त का बादशाह है या क्वीन है, उसकी रेट ऑफ द गवर्नमेंट वो डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जाती थी। वो एक नौबातियाती निज़ाम था, वो अपने मुल्क में भी वैसा नहीं है। जो अंग्रेज़ों के अपने मुल्क हैं जहाँ पे अंग्रेज़ रहाइश पजीर हो गए, या जहाँ पे वो अक़वाम जिन्होंने दूसरे मुल्कों को ग़ुलाम बनाया था, वो अपने मुल्क में वो निज़ाम नहीं है। ये निज़ाम जिसको पाकिस्तान ने इनहेरिट किया है वो दो तरह का है, एक को तो हमने ख़त्म कर दिया, दूसरे को इनहेरिट किया, वो नौबादियाती निज़ाम है। तो नौबादियाती निज़ाम सरकारी मुलाजम के गिर्द घूमता है, लॉयल टू द क्वीन के गिर्द घूमता है, जो आज़ाद मुल्क हैं उनका निज़ाम अपने लोगों के गिर्द घूमता है। उनका लोग अपना मुल्क को ओन करते हैं, वो अपने फ़ैसले करते हैं। तो हमें शायद अपने जो हमारे जो भी नए कवानीन बनते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे अब चूँकि हम मुकामी हुकूमत का तज़किरा कर रहे हैं, तो मुकामी हुकूमत भी हमें उन काउंसलर्स के, उन लोगों के जिनका स्टेक है उसमें, उसकी मुशावरत से बनाने हैं। और जो सरकारी मुलाजम है उसका माइंडसेट पाकिस्तान में बहुत काफ़ी हद तक मैं उसे ये कह सकता हूँ कि वो जमहूरियत को प्रमोट नहीं करना चाहता, वो इख्तियारात की मरकज़ियत की तरफ लेके जाता है। तो आपको पहले तो रेस्क्यू करना है ये लॉ मेकिंग को कि वो सरकारी मुलाजिम ना कर रहा हो, बल्कि वो लोगों के साथ कंसल्टेशन के प्रोसेस में आ रही हो। जब भी आपने प्रोसेस कंसल्टेशंस का किया, उसमें एक डिमांड बहुत ज़्यादा आती है, वो ये कि आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो यूनियन काउंसिल की सतह पे मुस्तकिल देने हैं। से कि 10 लाख रुपया आपने वहाँ पे हमेशा देना है, वहाँ पे रहना चाहिए, ताकि वो छोटे छोटे मसाइल, लोगों के मसाइल बहुत छोटे छोटे होते हैं,
جو مقامی سطح کے ملازم وہ کلورٹ نہیں ہے, رستے میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اس طرح کی کوئی اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے جو اتنے چھوٹے پیسوں سے آرام سے وہ سالو کر لیتے ہیں. سو اس کو کوئی ڈپٹی کمشنر انیبل نہیں کرتا, وہ آپ کو اس علاقے کا کاؤنسلر, اس کی نیبرہڈ, وہ سارے انیبل کرتے. سو آپ کو اس یہ قانون سازی کو سرکاری ملازم کی فائلوں سے نکالنا ہے اور ان کو لوگوں کی زندگی کے ساتھ جوڑنا ہے, اور وہاں سے تو پنجاب گورنمنٹ اس وقت جو لا بنا رہی ہے اس کے اندر اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. اچھا, اس کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ آپ نے اختیارات کی مرکزیت کو آپ کم کیجئے, آپ اس کو چیف سیکرٹری کو نہ کیجئے, آپ میئر کے پاس لے کے جائیے. پلس اس کے اوپر جو یہ تو وہ گفتگو جو ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. بالکل, ہمیں اپنے دل کو کشادہ کرنا پڑے گا جی, کیونکہ ہم نے اپنے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنا ہے تو ہی ہم عوام کے کام آ سکیں گے نا. اصل میں انہی کے ہیں, ہم نے ان سے لے لیے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم نے ان کو واپس کرنے ہیں, لوٹانے ہیں. شاد بیگم صاحبہ کے پاس آتے ہیں. اب ہم مقامی حکومتوں میں خواتین کی شمولیت کیسے کر سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ چونکہ الیکشنز پروسیس کے دوران بھی ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جب وہ الیکٹ ہو جاتی ہیں تو بہت سارے چیلنجز پھر بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں, کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں؟ ہمیرا, یہ جو خواتین کی ریپرزنٹیشن کا کویسچن اس پہ میں آؤں گی, لیکن یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ کن کو ڈر ہے کہ یہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقل ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا, تو میں کہتی ہوں آپ کی ذمہ داریاں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کا سارا بھلا کسی ایک نے کرنا ہے تو یہ کوئی ایک نہیں کر سکتا, اس کو سارے لوگ مل کے, کچھ ادارے مل کے کریں گے, تو اس سے آپ کی رسپانسبلٹی شیئرڈ ہو جائیں گی. تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے کہ آپ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کر رہے ہیں تو آپ شیئر کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ خواتین کی جو شمولیت ہے وہ مقامی حکومتوں کے نظام میں ہونا کیوں نہیں چاہیے, اور اگر ہے تو کتنا افیکٹو ہے. لیکن اس سے پہلے سوال یہ پیش ہوتا ہے کہ خواتین کو سیاست میں آنا کیوں چاہیے. سب سے پہلے سوال یہ ہے, اور وہ سوال میں خود ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں, ایک ایکٹیوسٹ ہوں, اور ایسے علاقے سے ہوں کہ جو 69 تک پاکستان میں شامل نہیں ہوا تھا اور ایک نواب کے زیر تسلط تھا. اور مطلب ہماری ڈیولپمنٹ آج بھی کچھ اتنی اچھی خاصی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. لوور دیر جو خیبر پختونخوا کا ایک صوبہ ضلع ہے, وہاں پہ جب مقامی حکومتوں کا نظام آیا تو دیر جیسے علاقوں کی خواتین کے لیے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی, کیونکہ ہمارے ہاں خواتین کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ان مسائل کے حل کے لیے وہ فیصلہ سازی کی جو جگہ ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے. اس لیے وہ ہمارے پاس اتنی ہسٹری نہیں ہے کہ ایک عام خاتون, ایک لوکل ایکٹیوسٹ, ایک لوکل خاتون جس میں یہ حوصلہ ہے, یہ جذبہ ہے کہ وہ سیاسی نظام کا حصہ اس لیے بننا چاہتی ہے کہ وہ خواتین کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے وہاں پہ مشکلات بہت زیادہ ہے, ناممکن کے قریب چلا جاتا ہے. سو لوکل گورنمنٹ کا نظام جب آیا تو ایسے بہت ساری خواتین کو موقع ملا کہ وہ اپنے ارد گرد, اپنے گاؤں میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک سیاسی مہم چلائے اور ان سے ووٹ لے, اور پھر وہ کونسل میں بیٹھے, وہی جا کے وہ سب کے ساتھ مشاورت سے مسائل کی ترجیحات پہ بات کرے, پھر اس کے حل کے لیے خود حکمت عملی بنائے, پھر خود وسائل اس کے لیے ایلوکیٹ کرے, خود اس کے لیے کام کریں. تو یہ ایک بہترین آپشن تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہی والی بات ہے کہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں خواتین ان کونسلز کا حصہ ہے, الیکٹڈ خواتین ہیں جو کہ خود اس ویژن کے ساتھ گھر سے نکلی ہیں کہ وہ خود اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نکلی ہیں, لیکن اس ریسورس کا ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, نہ حکومت پاکستان نے فائدہ اٹھایا, نہ کسی ادارے نے فائدہ اٹھایا کہ یہ الیکٹڈ خواتین جو ہیں یہ آپ کے ایکٹیوسٹ ہو سکتی ہیں, آپ کے میسنجرز ہو سکتی ہیں, آپ کے ایمبیسڈرز ہو سکتی ہیں کہ جو پہ جا کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں. اس لیے اب لوگوں میں تو سب وہ ایک ڈی موٹیویشن کا بھی آنسر ہوتا ہے کہ چلو خواتین کو اتنا نکل آتی ہیں, ووٹ کے لیے بھی لڑتی ہیں, سیاست میں حصے کے لیے بھی لڑتی ہیں, پھر وہ کونسل میں بھی بیٹھ جاتی ہیں, لیکن یا تو پھر ان کو اجلاسوں میں نہیں بلایا جاتا, کیونکہ کلچر یہ بھی ہے بہت سارے رورل ایریاز میں اور ریموٹ ایریاز میں کہ آپ اپنے شوہر کو بھیج دیں, آپ اپنے بھائی کو بھیج دیں اجلاس میں, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو آپ کا نریریا گھر بھیجوا دیں گے. اور یہ تو یہ ایک غلط سوچ ہے کہ ہم یہاں پہ چاہتے ہیں سیاستدان با اختیار اور اچھی سوچ رکھنے والے ہوں, الٹا آپ ایک یہ پروموٹ کریں کہ آپ خواتین کو کہیں گے آپ گھر پہ رہیں, واپس وہ نہ آئیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ دیکھیں میجورٹی ہمارے بہت سارے علاقے ہیں, ہمارے جو دوسرے مہمان بیٹھے ہیں وہ بھی ایگری کریں گے, ہمارے یہاں اکثریتی دیہی علاقوں میں, ایون اربن علاقوں میں آج کل خواتین سر پہ جا کے پینے کا پانی کا بھی لاتی ہیں, گھر کا سارا پانی, سینیٹیشن کا نظام ہمارا پہلے سے وہ ہے. ہمارے بہت سارے علاقوں میں لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہیں, ہمارے آج بھی دائیاں گھروں میں جا کے ڈیلیوریز انسیف جو وہ سارا کام ہے وہ کرتی ہیں. ہماری کتنی بچیاں آؤٹ آف اسکول جو گوئنگ لڑکیوں کی تعداد ہے وہ ایک تشویشناک حد تک ایک تعداد موجود ہے. تو جب خواتین کتنی مسائل ہوتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے کہ خواتین آئیں, وہ فیصلہ سازی کے عمل میں بھی شریک ہوں اور قانون سازی کے اس میں بھی شریک ہوں. لیکن
وہ جب آ جاتی ہیں اور پھر سسٹم نہیں چلتا تو پھر ہم کس سے گلا کریں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے سالوں یہ نظام چلا, اس پہ اتنے ریسورسز لگے, اس کے الیکشنز پہ, اس کی ساری چیزوں پہ, اس کا جو کامیاب نہ ہونا ہے یہ ان لوگوں کے سرے نہیں جاتا, یہ ہماری حکومت پاکستان کی سرے پہ یہ ذمہ داری جاتی ہے کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل شاید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرابلمس بہت سارے ہیں, بیسیکلی ہمیں تو ان کے حل کی طرف جانا ہے. اب آخری سوال آپ سے کرتی چلوں زبیر فیصل صاحب, کیا مقامی حکومتوں کا نظام ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی لا سکتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا. میرا یہ خیال ہے کہ جو بنیادی نقطہ ہے جی مقامی حکومتوں کا اس وقت, جی وہ اور دنیا میں اس پہ بہت سی مثالیں آپ کو ملتی ہیں, وہ کیلیفورنیا ہو, وہ واشنگٹن ہو, نیو یارک ہو, وہ آپ کو چائنا کے مختلف ہوں, فرانس کے جو ہیں ان کے علاقے ہوں, آپ کو اس کی مثال ملتی ہے کہ مقامی حکومتوں نے کا جو پرپز ہے وہ بنیادی طور پہ مقامی سطح پر اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا ہے. جی ان کے لیے مقامی سطح پہ سب نیشنل لیول پہ لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرنا ہے. ہمارے ہاں قوانین میں جو اگر آپ دیکھیں جو بھی جس بھی صوبے کا آپ اٹھا کے دیکھیں, اس میں انٹینٹ آف لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ویلفیئر کو انکریز کرنا ہے, ان دا سینس کہ وہ لوگوں کے لیے جابس کریٹ کرے, لوگوں کے لیے ٹریڈ اینڈ کامرس, صنعت و حرفت کو بڑھائے. جبکہ دنیا میں اب ہمیں یہ لگتا ہے, ہم جب کسی سے بات کریں کہ مقامی حکومت کو سب سے بڑا مسئلہ کہ تو کہتے ہیں جی وہ ٹیکس لگا لیں. ٹیکس ایک طریقہ ہے ریونیو پیسے لینے کا, لیکن دنیا میں اس وقت جو کاسموپولیٹن لوکل گورنمنٹس ہیں وہ لوگوں سے صرف ٹیکس نہیں کلیکٹ کرتی, وہ بانڈز ایشو کرتی ہیں, یعنی کہ لوگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. وہ بانڈ جب ایشو کرتے ہیں تو وہ پیسے ہیں جو آپ پھر لوگوں کو اچھی سروسز کی شکل میں لوٹا دیتے ہیں, پلس ان کی سیونگز کو اٹریکٹ کرتے ہیں, ان سیونگ کے اوپر آپ ان کو ریٹرن دیتے ہیں. یہ وہ ماڈرنائزیشن آف لوکل گورنمنٹ ہے جو پاکستان کو کرنی ہے. ہم ایک تو بنا نہیں سکے, دوسرا اب دنیا اس کو ماڈرنائز کر گئی اور ہم اس میں اور پیچھے چلے گئے. بالکل ہمیں اب اس سسٹم کو ماڈرنائز کرنا ہوگا. جی ایک چیز میں زبیر صاحب کی بات سے ریلیٹڈ ہی بات ہے, میں نے بھی ریسنٹلی پڑھا ہے کہ تامل ناڈو کا ایک گاؤں ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی بجلی خود پروڈیوس کی, گاؤں کے لوگوں نے اپنے پیسے اکٹھے کر کے انہوں نے ونڈ ملز لگائیں اور سولر پینلز لگائے, انہوں نے کچھ قرضہ بینک سے لیا اور پھر وہیں سے بجلی جنریٹ کر کے انہوں نے نہ صرف وہ قرضہ اتارا بلکہ پورے گاؤں کی شکل بدل گئی ہے. اور یہ پنچایت ہے وہاں پہ جس کے ہیڈ نے یہ سارا انیشیٹو لیا. تو وہ بھی ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں نا جی, لیکن یہ ہے کہ وہ اپرچونٹیز ان کے پاس ہیں. بیسیکلی کوئی بھی کام مجھے لگتا ہے کہ آپ جب تک پیسے نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں سکو گے, صرف باتوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. اچھا, ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ بات کر رہے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے نظام میں عوامی شمولیت بھی ہونی چاہیے. ہم اس نظام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ مس آسیہ, سر زبیر اور مس شاد, آپ سے میں پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. میرا تو اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ یہ کہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے, گیپ نہیں آنا چاہیے, صوبائی اسمبلیوں کی مرضی نہیں ہونی چاہیے کہ کب الیکشن کروائیں گے کب نہیں کروائیں گے. اور دوسرا, ان کو جو پیسہ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے صوبائی حکومتوں نے, وہ مناسب اس کا ایک مربوط سسٹم ہونا چاہیے جس کے تحت کیا جائے, نہ کہ وہ پسند اور ناپسند پہ. اور پھر ایک تیسری چیز یہ ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن کو اس پہ کسی قسم کا انفلوئنس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی زبیر صاحب. اصل میں جیسے آسیہ صاحبہ نے کہا ہے, میرا بھی اسی بات کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے مقامی حکومتوں کے حوالے سے. ان کو ایک پرماننٹ اسٹرکچر دینے کی ضرورت ہے اور ان کے اختیارات کی ایک لسٹ, ایک شیڈیول بنانے کی ضرورت ہے. 6 شیڈیول اس کا نام بے شک دیکھ لیجیے, پاکستان میں 5 ہیں, 6 ہی ایڈ ہو سکتا ہے, جس میں یہ تعلیم, صحت, آمد و رفت کی چیزیں اور اس طرح کی جو سوشل ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہوں. وہ اختیارات وہ ان کو ملنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر شاید ان کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ایک تو کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی, دوسرا جو آپ ایکٹ بناتے ہیں, جو لا بناتے ہیں, اس کو ریڈیکلی ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کو
اس کو گورنمنٹ کی شکل میں نہیں دیکھنا ہے, آپ نے اس کو سروس ڈلیوری اینڈ اکنامک گروتھ کی مینجمنٹ کے اینگل سے دیکھنا ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے لا بنائیں گے تو یہ مقامی حکومتیں, ان کا جو ایسا لگتا ہے کہ اختیارات کی جنگ ہے صوبائی اور مقامی میں, وہ بھی ختم ہو جائے گی, کہ مقامی حکومت کا کردار جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کا ہوگا جو لوگوں کو انیبل کرے گا. تو اس طرح آپ کے لا کو بنیادی طور پر جو لا ہے اس کا, اس سارے کو ری انجینئر کرنے کی, دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, صحیح. جی شاہ صاحبہ. سسٹم میں مسائل ہے ابھی جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے, لیکن میرے خیال میں ہمارے جتنے مہمان یہاں پہ بیٹھے ہیں کسی نے بھی اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا ہے. بالکل. یہ جتنے مسائل کا ہم نے ذکر کیا, اس کا حل موجود ہے, اس کے لیے ولنگنیس ہونی چاہیے, اور اس کا حل اگر ہم نے ڈھونڈ لیا, ہم نے مل کے وہ کر لیا, اس کے لیے ولنگنیس آ گئی, تو اس سے بہترین نظام ہم پاکستان کو نہیں دے سکتے. اور اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو ایک اہم چیز میں وہ کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بار بار اس کے اسٹرکچر میں تبدیلی جو ہے اس سے حل نہیں ہوگا, بلکہ بار بار اس کے اسٹرکچر میں جو تبدیلی ہے اس سے مزید کنفیوژن بڑھے گی, کیونکہ بہت سارے لوگ ایک سسٹم کے تحت آ جاتے ہیں, اگلی جب وہ الیکشن کرتے ہیں تو وہ سسٹم کچھ اور وہ ہوا ہوتا ہے. تو ترامیم اتنے ریپڈلی نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے, امپلیمنٹیشن پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. ہاں ان دا لانگر رن اگر کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح افیکٹو نہیں رن کرتی, پھر بعد میں جا کے ان لوگوں کی کنسلٹیشن کے بعد ترامیم ہونی چاہیے اور اس سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن ایک پیرل ایفرٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ ہے جتنے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ایک یہ بڑی ڈیفیشنسی شروع سے آ رہی ہے کہ جو لوگ اس سسٹم میں الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ خود اتنے ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہوتے اور پولیٹیکلی بھی اتنے وہ نہیں ہوتے کہ وہ اس لا کو پڑھیں, اس کی ٹیکنیکلٹیز کو پڑھیں. تو ایک اس کی امپلیمنٹیشن میں جو بہت بڑا گیپ ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان الیکٹڈ لوگوں کی جو ٹریننگ ہے وہ صرف ہمارے این جی او سیکٹر کر رہی ہے, حکومت کی طرف سے ہیں لیکن اتنی افیکٹو نہیں ہے. تو ان لوگوں کی لانگر اس پہ ٹرمز پہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کی ایکسپوجر وزٹ ہونی چاہیے. میں آپ کو مثال دوں, دیکھیں نیپال ہے, بہت سارے ایون ساؤتھ ایشین کنٹریز ہے, ایون میں ابھی ریسنٹلی جرمنی گئی تھی, سوئٹزرلینڈ میں گئی تھی, وہاں پہ انہوں نے لوکل باڈیز کو جتنا اٹانیمس بنایا ہے, وہ لوکل جو کاؤنٹیز ان کی ہے وہ اپنا پورا ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کرتی ہے, پورا ہیلتھ کا سسٹم سنبھالا ہوا ہے, پولیس کو وہ سنبھال رہی ہے, انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کا جتنا کام ہے پھر وہ کمیونٹی لیڈ ہے. اب وہاں پہ دیکھیں میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ چیز ہمارے پاکستان میں آ جائے تو یہاں پہ پہلے انہوں نے ایک گاؤں کی مثال دی کہ تمل ناڈو میں گاؤں تھا, وہاں پہ لوگوں نے خود بجلی جنریٹ کی ہے. ہمارے ارد گرد ایسی بہت ساری چھوٹی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے انڈیویجولی بہت سارے ایفرٹس کیے ہیں, لیکن اس کو سسٹمیٹکلی نظام کی نہیں چلانا ہوگا. ٹریننگ ہوگی, لا جو ہے وہ افیکٹو ہوگا تو یہ سسٹم ڈیلیور کرے گا, اور جب یہ ڈیلیور کرے گا تو پاکستان کے بہت سارے مسائل بہت کم پیسوں میں, بہت کم ریسورسز میں انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں. خواتین و حضرات, آج کی گفتگو کا وقت بس یہیں تک. آپ نے ہمارے آج کے مہمانان سے جانا کہ مقامی حکومتوں کا نظام نہ صرف حکومت میں عوام کی شمولیت کو یقینی بناتا ہے بلکہ شفافیت, احتساب اور مقامی سطح پر ترقیاتی منصوبوں کو بھی فروغ دیتا ہے. مقامی حکومتیں نہ صرف عوام کو حکومت میں نمائندگی کا موقع فراہم کرتی ہیں بلکہ اس نظام کے ذریعے عوام خود اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو ان کے مسائل کو مقامی سطح پر حل کرتے ہیں. عوامی نمائندگی کے ذریعے مقامی حکومتیں جمہوریت کو فروغ دیتی ہیں, لہٰذا ان کی موجودگی نہ صرف ہمارے معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے بلکہ ان کے بغیر جمہوری روایات کا قائم رہنا بھی ممکن نہیں ہے. عوامی اہمیت کے ایسے موضوعات پہ مزید گفتگو یا اپنی رائے ہم تک پہنچانے کے لیے اسکرین پہ چلنے والے ذرائع سے ہم تک ضرور لکھیے. ہم آپ کی آراء کے منتظر رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.